بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن سلام قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ استشرف الناس فقالوا قدم رسول اللہ قال فخرجت في من خرج فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے امڑ آئے، یعنی جب ہجرت ہوئی تو لوگ یہاں پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر دور سے نظر آئے تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ مختلف قبیلوں کی بچیاں بھی اس وقت گیت گا رہی تھیں، اور ایک گویا استقبالیہ ہجوم تھا جو گلیوں میں نظر آ رہا تھا۔ چھوٹی سی بستی تھی، لوگ امڑ آئے اور ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ قدم رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوشخبری تھی مدینہ والوں کے لیے۔ وہ ایمان لا چکے تھے، اللہ کے رسول کو پہچاننے کی اللہ نے ان کو توفیق ارزانی فرمائی، اور اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں نہیں ہوئی تھی، بعثت تو ام القریٰ میں ہوئی، قریش کے اندر ہوئی، لیکن یہ سعادت ان کو حاصل ہوئی کہ وہ آپ کو ہجرت کی دعوت دیں، آپ ان کے شہر کو اپنا شہر بنائیں، وہی شہر آپ کا مدفن بنے اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہو جائے۔ تو لوگ محبت سے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ باہر نکلا، یعنی جب لوگ نکلے تو یہ سن کر کہ ہر طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں بھی نکلا۔ پھر میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ پہلا تاثر ہے جو عبداللہ بن سلام نے بیان کیا ہے کہ میں اس وقت تو شوق سے ہی نکلا تھا، لوگ بیان کر رہے تھے تو میں نے کہا دیکھتے ہیں وہ کون ہستی ہے جس کا استقبال ہو رہا ہے۔ تو آپ کے بارے میں یہ تو واضح ہی تھا کہ آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، یہ محض کسی حکیم یا فلسفی یا کسی بڑے لیڈر کی آمد نہیں ہے، یہ اس شخص کی آمد ہے یا اس ہستی کی آمد ہے جس کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ خدا کا آخری پیغمبر ہے۔ تو لوگ یہ سن کر باہر آئے تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی باہر آیا، اور میں نے جیسے ہی آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھ پر یہ حقیقت پہلے ہی مرحلے میں پہلا تاثر یہ تھا کہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے دیکھا کہ آپ قریب ہوا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ اس موقع پر پہلی بات جو آپ کی زبان سے میں نے سنی، یعنی آپ اونٹنی پر سوار تھے اور لوگوں کو خطاب کر کے راستے میں چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو، یعنی سلام کیا ہے؟ آپس میں سلامتی کی دعا دینا۔ ہمارے دین میں اس کو دینی شعار کی حیثیت حاصل ہے۔ جو آداب مقرر کیے گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے، ہر قوم میں ایسے آداب ہیں، آپ یہاں بھی دیکھیں، آپ دوسری قوموں میں بھی دیکھیں، تو لوگ ملتے ہیں تو یا کچھ اعمال ان سے سرزد ہوتے ہیں یا کچھ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ یہ جب آپ ملتے ہیں تو آپ مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یا اور کسی طریقے سے اپنی محبت یا اپنی میزبانی کا احساس دلاتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ اعمال ہیں اور دوسری طرف کچھ الفاظ بھی، یعنی آپ مارننگ کہتے ہیں یا کسی جگہ کوئی اور لفظ استعمال، صباح الخیر یا کوئی اور لفظ اختیار کرتے ہیں، یا خوش آمدید کہتے ہیں، تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اصل میں ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو ہم دوسروں کے لیے رکھتے ہیں۔ تو دین میں بھی یہ الفاظ مقرر کیے گئے ہیں، یعنی یہ لوگوں کے عام تمدن پر چھوڑے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سنت کے طور پر اس کو اہل دین میں جاری کیا ہے کہ وہ سلامتی کی دعا دیں گے۔ تو یہ السلام علیکم یا سلام ہو یا تسلیمات ہوں، یہ جو الفاظ ہیں یہ اصل میں دعا کے ہیں، سلامتی کی دعا۔ تو اس لحاظ سے انسانوں کے باہمی تعلق کو اس سنت میں، یہ السلام علیکم کہنے کی سنت میں
سلامتی اور امن کا پیغام بنا دیا گیا ہے۔ یعنی میں آپ کے لیے یہی جذبات رکھوں، آپ میرے لیے یہی جذبات رکھیں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر بیان فرمایا کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو میں گویا جب السلام علیکم کہتا ہوں تو میں یہ دعا دیتا ہوں اور اپنے اس رویے اور اپنے اس باطن کا اظہار بھی کرتا ہوں اس کے ذریعے سے۔ تو آپ فرما رہے تھے لوگوں سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی اپنے گرد و پیش سے بے نیاز نہ رہو۔ اللہ نے تم کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کو عام کرو۔ عرب کی اس زندگی میں یہ بڑی چیز تھی، یعنی جس طرح کا تمدن تھا اس میں وہ ضرورتیں نہیں تھیں جو آج ہماری ضرورتیں ہیں۔ بڑی ضرورت یہی ہوتی تھی کہ آدمی کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، تو فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کا حق ادا کرو اور نماز کا اہتمام رکھو اس وقت بھی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عام زندگی میں تو آدمی اٹھ ہی جاتا ہے، لیکن وہ نمازیں ذرا مشکل ہوتی ہیں جن میں نیند توڑ کر اٹھنا پڑتا ہے۔ تو آپ خاص طور پر کہہ رہے تھے کہ اور نماز کا اہتمام رکھو اس وقت بھی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تم یہ کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ تو ترجمہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو الفاظ آپ نے اختیار فرمائے وہ کیسے جوامع الکلم ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، ان کے اندر کس طرح کا ایک لاہوتی آہنگ ہے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ ہیں جو اس وقت آپ کی زبان پر جاری تھے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ان میں وہ ساری داستان سمٹ آئی ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دین کو اس زاویے سے دیکھیں کہ وہ ہمارے اندر کیا اقدار ہیں جس کو پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ساری بات بیان ہو گئی۔ یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام بنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی حرمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ ساری اس میں سمٹ آئی۔ اب کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کی جان مال آبرو پر زیادتی کرنا، اس کا امکان ختم ہو گیا۔ تو اپنے اندر سلامتی کو عام کرو۔ اسی طرح سے سیدنا مسیح نے کہا تھا نا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ خدا سے محبت رکھو اور اپنے پڑوسی سے۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کی صلہ رحمی، یہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی اخلاقیات میں شمار کی ہے۔ قرآن مجید نے اپنے اسلوب میں جب بنیادی اخلاقیات بیان کی ہیں تو کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے عدل کی، احسان کی اور رشتہ داروں کو دینے کی۔ ظاہر ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا مقصود ہے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو حضور اس موقع پر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ رشتہ داروں کے معاملات اور ان کے حقوق ادا کرو، اور پھر نماز، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق، نیند توڑ کر بھی، جب آمادگی نہ ہو اس وقت بھی، یہ حاضری ہے خدا کے دربار میں۔ تو فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں پیش آئے گی، خدا کی جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ تو پورے پیغام کو آپ نے ان خوبصورت الفاظ میں بند کر دیا، اور ہجرت کے لیے جب مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ پیغام تھا جو آپ کی زبان پر تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔